اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانان بر صغیر اس وقت دو متضاد فتن کا شکار ہیں۔ ایک جانب غالی اولیاء پرست ہیں جو طلسم ہوش ربا، داستان امیر حمزہ، الف لیلہ، بوستان خیال وغیرہ اور کی داستانوں سے واقعات لے کر اولیاء کی جانب منسوب کر رہے ہیں اور کفر و شرک پھیلا رہے ہیں۔ تو دوسری جانب مرزا جہلمی اور ان سے متفق الخیال نفی شرک کے نام میں پر یا نفی شرک کے پردے میں اولیاء کی توہین کر رہے ہیں، ان کا تمسخر اڑا رہے ہیں۔ یہ لوگ اپنے کو توحیدی قرار دیتے ہیں، لیکن مرزا جہلمی شرک عملی کے بعض اقسام کے منکر ڈینائر ہوں، لیکن شرک اعتقادی کے قائل یعنی بلیور ہیں۔ یہاں پر ہم جہلمی صاحب کے کفریہ اور شرکیہ عقائد کا بیان کریں گے۔ 1. جہلمی صاحب کے نزدیک غیر اللہ سے دعا مانگنا تو شرک ہے، لیکن غیر اللہ کو دعائیں پورا کرنے کا اختیار ماننا شرک نہیں۔ بقول ان کے اختیار پر ان کا جھگڑا نہیں۔ اگر دعا غیر اللہ سے مانگنا شرک تو غیر اللہ کو دعائیں پورا کرنے کا اختیار ماننا بھی شرک۔ پوائنٹ 2. جہلمی صاحب کا کفریہ اور شرکی عقیدہ ہے کہ قیامت کے بعد اہل الجنہ کو باری تعالیٰ الجنہ میں اپنی صفات یعنی ایٹریبیوٹس میں شامل کر لے گا۔ مخلوق کا صفات باری میں شامل ہونے کا عقیدہ کفر و شرک ہے، اس کا قائل کافر و مشرک۔ پوائنٹ 3. جہلمی صاحب کا عقیدہ کفریہ شرکیہ ہے کہ قیامت کے بعد اہل الجنہ کو باری تعالیٰ منی گاڈز یا منی خدا بنا دے گا۔ یہ عقیدہ کفر و شرک ہے اور اس کا قائل کافر و مشرک ہے۔ میں نے جہلمی صاحب نے جو اپنا جھوٹا دفاع کیا ہے ان سب کے جوابات بھی دیے ہیں۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ ان کا دفاع کفریہ شرکیہ عقیدے کے بارے میں جو انہوں نے خود کیا ہے سراسر باطل ہے۔ پوائنٹ 4. جہلمی صاحب کا اعتقاد ہے کہ قیامت کے بعد اہل الجنہ کو منی گاڈز بنانے کا اعلان خود باری تعالیٰ نے کیا ہے۔ اب یہ دیکھیں، نعوذ باللہ اتنی بڑی بات کہہ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک یہ بات کسی نے نہیں کہی، باری تعالیٰ کی جانب ایسا کوئی قول کسی نے منسوب نہیں کیا، لہٰذا باری تعالیٰ کی جانب یہ قول منسوب کرنا سراسر کفر و شرک ہے، اور جس نے یہ منسوب کیا وہ کافر و مشرک ہے۔ ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا کہ یہ رسول اللہ پہ بھی بہتان ہے، اللہ پہ بھی بہتان ہے، قرآن پہ بھی بہتان ہے۔ کوئی ایسی آیت صریح قطعی الدلالہ جہلمی صاحب پیش کر ہی نہیں سکتے جس میں کوئی ایسا اعلان ہو۔ یہ خود ان کا ذاتی خیال ہے جو وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے استنباط کیا، الیاذ باللہ تعالیٰ۔ جہلمی صاحب کا عقیدہ ہے کہ باری تعالیٰ جنت میں جب داخل کرے گا لوگوں کو تو اہل الجنہ کو جنت میں کریٹڈ گاڈز بنا دے گا۔ یہ عقیدہ بھی کفر و شرک ہے، اس پہ بھی ایسے ایسنس نے بہت رد کیا ہے، تو یہاں پر صرف حوالے دیے ہیں کہ دیکھ لیں۔ اب جہلمی صاحب کا عقیدہ ہے کہ سورہ المائدہ کی آیت 17 اور سورہ المائدہ کی آیت 72 کا مصداق جیکوبائٹس ہیں۔ اب یہ جیکوبائٹس کون ہیں؟ یہ مونوفائسائٹس اینڈ مایافائسائٹس ہیں۔ جہلمی صاحب نے نہایت ہی چالاکی سے کیلسیڈونینس اور ڈائیوفائسائٹس کو آیت نمبر 17 اور آیت نمبر 72 المائدہ، دونوں المائدہ کی ہیں، سے خارج کر دیا۔ اب یہ ایسا کیوں کیا کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں عقائد جو ان لوگوں کے ہیں وہ ان کے نزدیک شرک نہیں، حالانکہ وہ بھی شرک ہیں، تو جہلمی صاحب اس لحاظ سے بھی مشرک ہیں۔ لیکن جہلمی صاحب نے مناظرہ دور اندیشی سے کام لیا ہے، کیونکہ ان کو اس طرح جہلمی صاحب کو اپنے قریبی نظریات والے نصیریہ کے لیے کچھ گنجائش نکالنی تھی۔ اچھا جی، اب دیکھیے اس پر ہم پھر بات کریں گے، اس سے میں نے کافی ویڈیوز اس پہ بھی بنائی ہیں۔ اب جہلمی صاحب نے نصیریہ کو اس وجہ سے کافر قرار نہیں دیا کہ وہ انکارنیشن کے عقیدہ کفریہ اور شرکیہ کے قائل ہیں، بلکہ اس وجہ سے کافر قرار دیا کہ وہ جہلمی صاحب اور ان کے ہم خیالوں کی تکفیر کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جہلمی صاحب ہیں کیا، یہ کیسے اپنے آپ کو توحیدی کہتے ہیں۔ اچھا جی، ان کو جہلمی صاحب نے مشرک پھر بھی نہیں قرار دیا۔ اس کا واحد مطلب ہے کہ جہلمی صاحب کے نزدیک انکارنیشن کا عقیدہ شرک نہیں ہے اور کفر بھی نہیں ہے، کیونکہ اس پر وہ توبہ کا مطالبہ بھی نہیں کر رہے۔ اچھا جی، نصیریہ صرف انکارنیشن کے قائل نہیں بلکہ وہ ایک قسم کی تثلیث یعنی ٹرینٹی کے بھی قائل ہیں۔ وہ خدا میں 3 اقانیم یعنی ہیپوسٹیسس کے قائل ہیں۔ ایک ہیپوسٹیس کو وہ معنی کہتے ہیں جو مسیحی تثلیث میں اب یا فادر کہلاتا ہے، دوسرے کو وہ اسم کہتے ہیں جو مسیحی تثلیث میں
سن یا ورڈ کا مد مقابل ہے، یا ابن کا مد مقابل ہے، یا کلمہ کا مد مقابل ہے، اور تیسرے کو وہ باپ کہتے ہیں جو مسیحی تثلیث میں روح کے مد مقابل ہے۔ جہمی صاحب ان کی تثلیث کو نظر انداز فرما کر نصیریہ کی تکفیر نہیں کرتے، حالانکہ اب وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی مجھے تو نہیں معلوم تھا کہ نصیریہ تثلیث کے بھی قائل ہے، لیکن یہ عذر ان کا نہیں مانا جائے گا، کیونکہ جو بھی نصیریہ کے عقائد کو اسٹڈی کرتا ہے اس کو پہلی بات ان کی عقائد کی یہی معلوم ہوتی ہے، تو یہ ہم نہیں مانیں گے۔ تو جہلمی صاحب لا علمی جھوٹے لا علمی کے دعوے سے اپنا جھوٹا دفاع نہیں کر سکتے، اور یہ سراسر شرک ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھیے کہ نصیریہ ایک انکارنیشن کے قائل نہیں ہے، بلکہ 7 بار خدا کے انکارنیشن کے قائل ہیں۔ اس میں تو لمبی بحث ہے، لیکن اس کے باوجود جہلی صاحب نے سب کو بیوقوف سمجھتے ہوئے ان باتوں کا ایسے نظر انداز کیا ہے جیسے نصیریہ اس کے قائل ہی نہ ہو، لیکن یہ ایسی بات نہیں ہے۔ جہلمی صاحب کا عذر لا علمی ہم نہیں مانیں گے، کیونکہ جس نے بھی نصیریہ کے بارے میں ذرا بھی معلومات کی ہیں ان کو یہ ساری باتیں معلوم ہیں۔ اچھا جی، اب پوائنٹ نمبر 9 دیکھیے، جہلمی صاحب بہت ہی امپلیسٹ انداز میں جن صفات کوالٹیز کو دجال کے لیے بیان کرتے ہیں ان کو صفات الالوہیہ بھی قرار دیتے ہیں۔ یہ اگرچہ امپلیسٹ انداز میں ان کو صفات الالوہیہ قرار دیا ہے، لیکن اور ایکسپلیسٹ انداز میں نہیں کہا، لیکن ان کے دیگر نظریات سے ان کے جملوں کے معنی ڈٹرمن ہو جاتے ہیں، جو معنی ڈٹرمن ہوتے ہیں وہ سراسر خلاف توحید ہے۔ اب 10th پوائنٹ دیکھیے، جہلمی صاحب نے بریلوی حضرات کو الزام لگایا ہے کہ وہ پیرلل میں خدا یا گاڈ کی کیپٹل مانتے ہیں، یا اگر جی اسمال کا بھی وہ دعویٰ کرے تب بھی وہ پیرلل میں گاڈ کا طرف تو کہہ دیا، پیرلل کا لفظ جی کیپٹل کے ہی اوپر جاتا ہے۔ اس الزام ایکوزیشن کا تحقیقی جائزہ ایسنس نے لیا ہے اور اس کو ڈسکرپشن میں بیان کیا ہے۔ اگر آپ لوگ ڈسکرپشن دیکھیں گے تو اس میں آپ کو بہت کچھ مل جائے گا۔ آپ لوگ ڈسکرپشن ایسنس کا دیکھ لیا کریے، کبھی خالی ہوتا ہے اور کبھی اس میں بڑے کام کی باتیں ہوتی ہیں، احتیاطاً دیکھنا اچھی بات ہے۔ لیکن الزام لگانے کے باوجود جہلمی صاحب نے اب کیا کیا، اگر یہاں پر ایک قاعدہ یاد رکھیے، اگر کوئی شخص کسی فرقے یا شخص پر کسی عقیدے کا الزام لگاتا ہے لیکن الزام لگانے کے باوجود اس فرقے یا اس شخص کی تکفیر نہیں کرتا، تو اس کا واحد مطلب ہے کہ وہ اس عقیدے کو جس کا وہ ان پر الزام لگا رہا ہے کفر نہیں سمجھتا اور نہ شرک سمجھتا ہے، خواہ الزام صادق ہو یا کاذب۔ یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے۔ معلوم ہوا کہ خود جہلمی صاحب کے نزدیک یہ کفر و شرک کا عقیدہ نہیں، پس اس کی تحقیق امر آخر ہے کہ الزام کاذب ہے یا صادق، یعنی ٹرو ہے یا فالس ہے، یا ٹرو ہے، لیکن جہلمی صاحب کا خلاف توحید ہونا تو ثابت ہو گیا۔ اب پوائنٹ نمبر 11 دیکھیے کہ جہلمی صاحب اور ان سے متفق حضرات اولیاء پرستوں کے خلاف آیات سے بیان کر کے ان کا رد کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بہت ہی اہم بات ہے، یہ اب میں جو یہ بتانے جا رہا ہوں، اور ان کے اوپر میمز بھی بناتے ہیں، MEMES، ان کی تکفیر، لیکن ان کی تکفیر نہیں کرتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہیں انہوں نے ان کو کافر نہیں کہا، اب نہ مشرک کا۔ اب یہ واضح ہے کہ ان واقعات کا وہ اولیاء پرست جو ہیں وہ تو واقعی قائل ہیں، بالکل اس پہ یقین ہی نہیں رکھتے بلکہ اس پہ ایمان بھی رکھتے ہیں۔ اب اگر یہ لوگ مسلمان ہیں تو ان طلسم ہوش ربائی واقعات کو ماننے والے لوگوں کے خلاف آیات اور احادیث پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ اور اگر یہ، کیونکہ اتنی آیات اور احادیث کے خلاف اگر ان کا عقیدہ ہے تو وہ تو مسلمان نہیں ہو سکتے، وہ تو کافر و مشرک ہو جائیں گے۔ اور اگر جہلمی صاحب کے نزدیک یہ مسلمان ہیں اس کے باوجود، تو پھر ان آیات اور ان احادیث کو وہ استعمال نہیں کر سکتے۔ اب یہ بات ہم نے ایک ڈیلیما کی صورت میں ان کو پیش کی، اس ڈیلیما سے جہلمی صاحب نکل نہیں سکتے۔ اگر ان کو مسلمان مانتے ہیں تو پھر آیات سے ان کے خلاف استدلال نہیں کر سکتے، احادیث سے ان کے خلاف استدلال نہیں کر سکتے، اور اگر یہ ان کو مطلب کافر مانتے ہیں تو اعلان کریں کہ وہ کافر کہتے ہیں، یہ دونوں کام جہلمی صاحب نہیں کریں گے۔ اچھا جی، تو جہلمی صاحب کا یہ عقیدہ دیکھنے، کافر و مشرک قرار دے کر وہ خود، اب اگر وہ مسلمان ہیں تو ان کو کافر و مشرک قرار دے کر جہلمی صاحب کا خود ایمان جو ہے وہ ختم ہو گیا، معدوم ایمان ہو گیا۔ اگر وہ لوگ کافر ہیں تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ جہلمی صاحب جو ہیں
ان کو کافر اگر کیوں نہیں کہتے پھر؟ مطلب یہ کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ جہمی صاحب کو کافر کہتے ہیں، مگر جب آپ اتنی آیات اور احادیث پڑھتے ہیں تو ان کا منکر جو ہے وہ کافر ہی ہو سکتا ہے۔ تو یہ جہمی صاحب ایک کھیل کر رہے ہیں، اور اس کھیل کو ہم کیا کہیں، یہ چیز آپ دیکھ لیجئے۔ تو یہ بات یہ ہے کہ جہلمی صاحب ان دیومالا یعنی میتھولوجیکل کہانیوں اسٹوریز کو ماننے والوں کو کافر اور مشرک نہیں بیان کرتے، تو دوسری جانب آیات اور احادیث کا منکر قرار دیتے ہیں۔ اب یہ جو تضاد ہے نا، یہ بہت بڑا تضاد ہے، اور اس تضاد کی بنا پر جہلمی صاحب کافر و مشرک ہو جاتے ہیں۔ باقی وہ لوگ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے اس سے ہمیں کوئی بحث نہیں۔ جہلمی صاحب نے شرک کے 2 اقسام بیان کیے ہیں، شرک اکبر اور شرک اصغر، لیکن یہاں ایک دھوکہ دیتے ہیں، اور اس کا رد ہم کرتے ہیں۔ دھوکہ وہ یہ دیتے ہیں کہ شرک اکبر کی بعض اقسام کو وہ شرک اصغر قرار دے دیتے ہیں۔ جب تردید کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو شرک اکبر اس طرح رد کرتے ہیں جیسے وہ شرک اکبر کر رہے ہیں، اور جب فتویٰ لگانا ہوتا ہے تو کہتے ہیں وہ مسلمان ہیں، گویا ان کے شرک کو شرک اصغر بنا دیتے ہیں۔ آپ حضرات دیکھ لیں، فرض کیجئے کہ یہ عقیدہ کسی کا ہو کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے ایک سفینہ یا کشتی جو تھی وہ ڈوبی ہوئی تھی، 12 سال کے بعد نکال لی، اور اس میں اتنے لوگ مر گئے تھے ان کو زندہ کر لیا۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ ان کا جو عقیدہ ہے یہ شرک ہے یا کفر ہے یا نہیں۔ اسی طرح اور بھی واقعات ہیں کہ ایک مرید کو عین مجمع میں ٹیلی پورٹیشن کے ذریعے وہ متحر العقل حاجت روائی کی کہ مارول کامکس اور ڈی سی کامکس کے کہانی رائٹرز بھی ایسا افسانہ نہیں سوچ سکے، اب وغیرہ۔ تو اب بتائیے کہ ایسے لوگ جو ہیں جہلمی صاحب کے نزدیک مسلمان ہیں یا نہیں، یا کافر ہیں؟ اگر کافر ہیں تو عقائد و واقعات تو یہ چیزیں عقائد شرک اکبر ہو گئیں، اور اگر یہ مسلمان ہیں تو یہ واقعات شرک اصغر۔ شرک اکبر کو شرک اصغر قرار دینا جو ہے یہ سراسر کفر و شرک ہے، اور شرک اصغر کو شرک اکبر قرار دینا سراسر غلو ہے اور غلو فی التوحید ہے۔ اب آپ جہلمی صاحب بتائیں کہ وہ کسی نہ کسی ایک اعتبار سے کافر و مشرک قرار پاتے ہیں۔ اب باقی دوسرے لوگ پاتے ہیں کہ نہیں پاتے، ہم نے ان پر کوئی بحث نہیں کی ہے، کیونکہ جہلمی صاحب کے ہی پر میں فوکس کرتا ہوں، اور انہی کے عقائد، تو ان کے عقائد سے وہ کفر و شرک ثابت ہو جاتا ہے۔ والسلام۔